جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کچھ عادتیں بڑی پیاری تھیں جو میں نے چند آپ کے سامنے عرض کی۔ آپ کی عبادات بھی بڑی منفرد تھی کہ آپ کو تین باتیں آپ میں بہت زیادہ لوگ دیکھتے تھے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ جب انہیں دیکھا جاتا تو امام جعفر صادق تلاوت میں مصروف ہوتے، جب انہیں دیکھا جاتا یہ مسجد میں نماز میں ہوتے، جب انہیں دیکھا جاتا آخرت کی یاد میں غرق ہوا کرتے تھے۔ یہ تین باتیں تھیں، اور یہ تین باتیں اگر ہم لے لیں کہ اگر ہمیں کبھی کسی کو ہم سے کوئی ملنا چاہ رہا ہے تو وہ اسے پتا ہو یار مسجد میں ہوگا، کیا اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ اس وقت تلاوت کر رہا ہوگا۔ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ اس وقت وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوگا۔ ایک کاش کی یہ دعا، تلاوت، مسجد میں رہنا یہ ہم میں آ جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ مسجد میں ٹائم گزارا کریں، اکیلے میں بیٹھ کے گزارا کریں۔ اکیلے ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، اکیلے جب ہم بیٹھیں گے تو جہاں ایک ہوتا ہے وہاں دوسرا رب ہوتا ہے۔ یہ تصور ہم میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ خلوت ہمیں ملتی نہیں ہے، اور اگر ہم کبھی کوشش بھی کریں تو کوئی نہ کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی ملنے والا آ جاتا ہے، چلو آج بیٹھ کر قبر کو یاد کرتا ہوں یار، آج بیٹھ کر اپنی آگے کی منزلوں کو یاد کرتا ہوں۔ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں دنیا کی سوچتے رہیں گے جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ کیا ہم کچھ حل کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، نہیں کر سکتے۔ آپ کتنی پلاننگیں کر لیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ناکام ہونے سے پہچانا ہے کہ میں ارادہ کرتا تھا یہ ہوتا کچھ اور تھا، میں یہ سوچتا تھا ہوتا کچھ اور تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو جو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ سسٹم سارا وہیں سے ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جس کا خلاصہ ہے یا اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، مال تیرا، جان تیری، بچے تیرے، کام کاج تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا تمام سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے، میرا نظام اب تو ہی چلائے گا۔ اور جب وہ چلاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر بندہ اپنی تگلم لڑاتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، سب کچھ سوچتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں تو اپنا نوالا کھانا بھی نہیں ہے، نوالا بھی نہیں کھا سکتے۔ ہمارے اختیار میں سجدہ کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر ذرا سی کمر میں موچ آ جائے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سجدہ ہوتا کیسے ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو جائے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اگر دانتوں میں درد ہو چبانا مشکل، اندر چلا جائے معدے کو ہضم کرنا مشکل۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ وہ تو ہی کرم کر دے، ہم تو بالکل کورے ہیں۔ ہمارے پاس تو نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ تلاوت، نہ تفکر، نہ غور، نہ فکر، نہ ڈر، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایسے جی رہے ہیں جیسے جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، تمہاری ہو گئی جنت۔ جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، برائیاں ہم کریں، گالیاں ہم بکیں، بہتان تراشیاں ہم کریں، لوگوں کی عزتیں ہم اچھالیں، لوگوں کا مال کھانے والے کھا جائیں، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں، اور شام کو بستر پر سوچتے یار آج میں نے نیکی کون سی کی ہے۔ ارے نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے، یہ سوچ کہ آج میں نے غلط کام کون کون سے کر دیے ہیں۔ نیکیوں کو تو گننا ہی نہیں چاہیے، غلط کاموں کو گننا چاہیے۔ آج میرے ہاتھ کہاں بڑھ گئے تھے، آج میری آنکھ کہاں چلی گئی تھی، آج میرے قدم کہاں چلے گئے تھے، آج اس زبان سے کتنا جھوٹ بول دیا۔ یہ ہم نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں آج میں نے بہت نمازیں پڑھ لی،
آج میں نے یہ کر لیا، آج میں نے نفلی عبادت بہت کر لی، آج میں نے روزہ رکھ لیا، چلو سب کچھ اچھا ہے، مگر غلط کیا کیا اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس غلط کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، غور کر کے کہ یہ چیزیں نکل جائیں۔ ارے جبھی تو بزرگی آئے گی، جبھی تو پرہیزگاری آئے گی، جب یہ سوچیں یہ بری چیزیں نکل جائیں۔ بابا بلے شاہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے، رب کا سراغ نہیں ملا، بڈھے ہو گئے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، ہماری کمریں جھک گئیں، ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا، کہتے رب رب کرتے بڈھے ہو گئے، ہمیں رب نہیں ملا۔ فرماتے رب کس کو ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کی نیت سچی ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے مجھے میرا رب مل جائے۔ یہ ملنے سے مراد کیا ہے؟ ملنے سے مراد یہ ہے اسے یہ تصور آ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور آتا ہے اب بندہ کچھ غلط کرنے کا سوچتا ہے، یہ تصور اسے بچاتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ ایک اللہ کی رحمت